ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم۔ سورہ ابراہیم اور 13واں پارہ آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کل قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کی عجیب کیفیت، شیطان کا عوام سے مکالمہ، بات چیت کرنا اور لوگوں سے دور ہونا، بیزاری کا اظہار کرنا اور اس دن کی ناکامی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ تو یہ دیکھیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، کس کی بات کو ماننا ہے؟ رب رحمان کی بات کو ماننا ہے، نہ کہ شیطان کی بات کو ماننا ہے۔ اور اس بات کی ایک بہت زبردست دلیل ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، کاموں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ جنت میں اب شیطان تو جا نہیں سکتا، شیطان جہنم میں جانے والوں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں چلا گیا۔ اور ان اللہ وعدکم وعد الحق، تو یہ ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ اب ناکام ہونے والے ناکام ہو گئے، فیل ہونے والے فیل ہو گئے، اور بہت بڑی سزا والے سزا یافتہ ہو گئے، چلان جہنم کی طرف ہو گیا۔ شیطان اب کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بھئی یہ تو مجھے بتاؤ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو وعدہ سچا تھا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اور آج میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اس طرح ہی سمجھ لیں، اس طرح ہی مثال سمجھ لیں، ایک بندہ آپ کو کہے آؤ میرے ساتھ، اتنے پیسے دو سعودی عرب لے جاتا ہوں، اتنے پیسے دو امریکہ لے جاتا ہوں، ادھر تمہیں یہ ملے گا، ادھر تمہیں وہ ملے گا، ادھر تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس پیسے ہی پیسے ملیں گے۔ جب بندہ ادھر پہنچا تو یہ لے جانے والا کہتا ہے اب تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، اب تو آ گیا، جا جو مرضی کر، اب میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ سیم یہی بات ہے کہ جس طرح یہ دھوکے باز سبز باغ دکھانے والے، اسی طرح شیطان بھی بہت بڑا دغے باز ہے، دھوکے باز ہے، اور کہے گا اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، آج میں اس وعدے سے پھرتا ہوں، خلاف ورزی کرتا ہوں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا کوئی تم پہ دباؤ تو نہیں تھا، میرا کوئی کسی قسم کا تم پہ دباؤ نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ بس اللہ کی دعوت سچی، وعدہ سچا، اللہ سچا، میں جھوٹا، میری بات جھوٹی، بے بنیاد، بے دلیل، تم نے اس کو مانا، اور جاؤ میں وعدے سے پھرتا ہوں، کوئی وعدہ بودہ نہیں، اور میرا کوئی تم پہ زور تو نہیں تھا، تم نے تو بس میری بات کو میں نے کہا تم نے فوراً قبول کر لیا۔ آج یہ دیکھو شیطان ہے، یہ جو موبائل ہے، اس پہ جو گند ہے، اس پہ جو اتنا زیادہ سینما ہی تقریباً کھلا ہوا ہے، اور یہ شیطان کی دعوت ہے نا، تو بندہ کتنی خوشی سے محسوس کرتا ہے، لیتا ہے، اس کو لیتا ہے نا۔ ایک چھری ہے، چھری سے سبزی کاٹ لو، گوشت بنا لو، اسی چھری سے بندے کو مار لو۔ ایک یہ سائنسی جائز ہے، اس کو ایجاد کیا گیا، لیکن آج بندہ اس سے اگر دو نمبری کرنا چاہے تو وہ کر لے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، تو بندے گناہ کرنا چاہتا ہے یا تو نافرمانی کرنا چاہتا ہے یا تو میرا بننا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان اس دن کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، ملامت کرنا ہے تو اپنی جانوں کو کرو، اپنے آپ بولو، مجھے نہ کچھ کہو۔ یہ شیطان کا قیامت کے دن جو آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، اس دن ناکامی ہوگی،
اس دن کی ناکامی سے اللہ نے پہلے ہمیں واضح کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، آج اللہ کا واسطہ ہے شیطان کی بات نہ مانو، رب سچے رحمان کی بات کو مانو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو تم میرا کچھ کر سکتے ہو آج، تو نہ میں تمہاری کوئی خیر خواہی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں۔ یہ شیطان قیامت کو کہے گا جب فیصلے ہو جائیں گے، اس وقت کہے گا شیطان میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم میری نہیں کر سکتے، میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا، تم مجھے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو۔ اللہ کا شریک بنانا ہے، یہ شیطان کی بات ماننا اللہ کے مقابلے میں، یہ شیطان کو اللہ کا شریک بنانا ہے، اللہ کی بات اور ایک اور بھی شریک ہے۔ افمن اتبع الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کا شریک بنایا؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، اللہ کا اعلان آ گیا، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا، اپنے دل کی بات کو مان لی۔ یہ ہے شرک۔ یہ کیا ہے؟ شرک۔ شیطان کہے گا کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں مجھے شریک بنایا تھا، تو میں اس چیز سے مکمل انکار کرتا ہوں۔ میں نے کب کہا تھا اللہ تو اللہ ہے، اس کا کون شریک ہو سکتا ہے؟ دیکھو آج شیطان پورے ہتھ کنڈوں کے ساتھ انسان کو گمراہ کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ہر لحاظ سے میاں بیوی کو اپنے اکسا کے وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، شیطان نے اپنے چیلے بنائے ہوئے ہیں، اور شیطان نے اللہ کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی اپنا عرش بنایا ہے، اور اس نے اپنا عرش پانی پہ رکھا ہے سمندر کے اندر، اور وہاں سے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ، کوئی آیا میں نے ڈکیتی کرا دی، دوسرا میں نے چوری کروا دی، ایک آیا میں نے بدکاری کروا دی، ایک آیا میں نے اور بددیانتی کروا دی۔ کہتا کیا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، یہ بھی کچھ نہیں کیا، یہ بھی کچھ نہیں کیا، یہ گناہ کہتا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ایک اور آیا کہتا میں نے فتنہ ڈالا، صبح سے شام تک میں نے لڑائی ڈالی، اس کے دل میں وسوسے سے آخر کار طلاق دلوا دی، میاں اپنے گھر، بیوی اپنے گھر۔ وہ کہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے عرش سے اور اٹھ کے اس کو شیطان کو اپنے گلے لگاتا ہے، یہ تو نے بہت اچھا کیا، یہ ہے کام جو کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کھولو اور بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، موجود ہے، یہ شیطان کا کام ہے، لہذا شیطانوں والے کام نہیں کرنے چاہیے، لڑائی نہیں ڈالنی چاہیے، فتنے نہیں ڈالنے چاہیے، چگلی نہیں کرنی چاہیے، آپس میں دوسرے کو دور دور نہیں کرنا چاہیے۔ جو ملاتا ہے وہ مسلمان ہے، جو دور کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ اب دیکھنا ہے ہم شیطان والے ہیں یا رحمان والے۔ دعا کرو اللہ ہم کو شیطان سے بچائے اور اللہ اپنا رب رحمان کا ہمیں دوست بنا لے۔ تو کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، ملامت اپنی جانوں کو کرو، تم نے جھوٹی دلیل میری کو مان لیا، میں نے تو پیغام بھی کوئی نہیں بھیجا، کتاب بھی نہیں بھیجی، لیٹر بھی نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں، تم نے بس میرے وصفوں پہ تم چلتے رہے، اشاروں پہ تم نے لبیک کہہ دیا، اللہ کی بات کو تم نے نظر انداز کر دیا، قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو پلٹ کے نہیں دیکھا، کبھی کھولا نہیں، وہ سچی کتاب تھی، اللہ کا یہ سچا لیٹر تھا، تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آج مجھے ملامت نہ کرو، کچھ نہ کرو، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ کا مجھے شریکہ بناؤ، تو میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک اس دن عذاب ہوگا، قیامت کے دن ظالموں کے لیے کون سا عذاب ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا، دردناک، بڑا سخت عذاب ہوگا ظالموں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے اللہ نے شیطان والوں کی بات، شیطان کا حشر، شیطان کی بات ماننے والوں کا حشر، اب اللہ نے کہا کہیں میرے ایمان والے بندے پریشان نہ ہو جائیں، کہیں نمازی پریشان نہ ہو جائے، کہیں تہجد گزار پریشان نہ ہو جائے، کہیں متقی پریشان نہ ہو جائے، کہیں نیک جو مجھ سے ہر وقت اپنا رابطہ اور تعلق جوڑ کے مجھ سے روتے ہیں، میرے سامنے التجائیں کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے کہ ہمارا بھی حشر یہی نہ ہو جائے۔ ہمارے اندر وہ ابھی بات نہیں آئی جو ہم کو بننا چاہیے، وہ ہم بنے نہیں، جو معیار ہے وہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں نا۔ یہ نہ کہنا ہم نے ایک دو نماز پڑھ لیا اب ہماری خیر،
کوئی پوچھنے والا نہیں. نہیں نہیں, اب بھی ہم ناکام ہیں, اب بھی ہم ناکام ہیں. ہم کو دن رات کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, اولاد کو بدلنا ہے, بیوی کو سمجھانا ہے, بچوں کو سمجھانا ہے, دین کی مکمل تربیت کرنی ہے. اور جدھر بھی دیکھو, جدھر بھی کوئی کمزوری یا مسٹیک دیکھو, فوراً ڈانٹو اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کو. ہم اپنا گھر درست کریں, انشاءاللہ معاشرہ ایسے ہی سارا صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں یاد رکھو جو اہل ایمان ہے نا, پکے ایمان والے, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو کہاں لے جائے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنت میں اللہ لے جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری. اوے تو کتاب والے جلدی آؤ, اتنی قیمتی باتیں, اتنی قیمتی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں اور روزانہ سنا رہا ہوں. اور اتنے اس طرح کے درس کبھی آپ سب شہر میں بھی کسی مسجد میں نہیں ہوئی. پورے شہر میں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ ٹائم نکالتے ہیں, روزانہ درس دیتے ہیں, خطبہ مجھے خطیب ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ٹائم ہوتا, بس جمعہ ہی کافی ہے. تو میں چاہتا ہوں, اللہ میری دعا ہے, یہ اس خطہ ارض کے اندر جیسے میرے والد گرامی نے محنت کی دن رات اور انہوں نے یہ بوٹا لگایا, میں چاہتا ہوں میں اس سے بھی آگے بڑھ کے دین کے کام کو کروں اور میری اولاد اس سے بھی آگے بڑھے اور آپ بھی آگے بڑھے. آپ کا ساتھ ہوگا, میری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ یہ بوٹا بہت بڑا ایک بوٹا بن جائے گا جس کی شاخیں انشاءاللہ پورے ملک میں پھیل جائے. میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, یہ ڈنگرا والی نہیں, یہ حفظ آباد ہے اور ہماری ایک روڈ پہ مسجد ہے, مرکز اللہ نے دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کا کام ہو, رات کو بھی ادھر کلاس ہو حدیث کی, صبح بھی کلاس ہو, لوگ آئیں, مسجد 24 گھنٹے کھلی رہے, یہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کام ہو اور لوگ کہیں کہ یہ کام ہو اور ایک مثال بن جائے. ہم اللہ کے فضل و رحمت سے دنیا میں رہنا کوئی نہیں, نہ میں نے رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے, ہم سب نے چلے جانا ہے, ہمارے ساتھ یہ قرآن کی نعمت جانا. لہذا کچھ سوچئے, غور کیجئے. میں آپ کے لیے یہ اتنا قیمتی, جلدی اٹھنا, جلدی اٹھ کے پھر آپ کے لیے دعا کرنا, پھر مطالعہ کرنا, پھر آپ کو سنانا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں نا. یہ بس اللہ کی رحمت ہے. بس دعا کریں, اللہ میرے لیے بھی دعا کرے, اللہ میری ساری مشکلیں دور فرمائے, اللہ میرے سارے, آپ کے بھی اللہ معاملے حل کر دے, میرے بھی حل کر دے. اور یہ ہے اصل بات. اور یہ دیکھو اللہ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لے کے آئے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے, میں ان کو ایسے ضائع نہیں کروں گا, ان کو میں جنت عطا کروں گا, باغوں والی نعمت دوں گا, وہاں محل دوں گا اور ان کے نیچے میں نہریں بھی جاری کر دوں. دودھ کی نہر جا رہی ہے, شرابن طہورا کی, شہد کی نہر جا رہی ہے, اور جناب جنتی پھل ان کا رس تیار کر کے اللہ ایسا خوبصورت جو جام ہے اللہ تعالیٰ ان کا ایک پورے کا پورا ایک نہر ہی جاری کر دے گا. میرے بندے, دنیا میں تو ترستا رہا ہے کہ 200-300-400 کا ایک گلاس ملتا ہے بازار سے انار کا, وہ میں کیسے پیوں؟ رب فرماتے ہیں پوری نہر ہی تیرے نیچے, دودھ کی بھی نہر. تو کہتا تھا 100-125 روپے کلو کون دودھ لے, کس طرح پیوں؟ رب نے فرمایا تو نے بڑی مصیبتیں دکھ آزمائے دنیا میں, میرے بندے آج تیری ساری پریشانیاں میں نے مکا دی. آج تیرے لیے سب کچھ کھلا ہے, جدھر نظر دوڑا سارا کچھ تیرا ہے. جہاں تو بیٹھا ہے وہ سونے کا بیڈ ہے, جس مکان کے اندر ہے وہ سونے کا, اور تیری آرزو تمنا میں نے بیڈ کے اوپر پوری کرنی ہے. کیا چاہتا ہے؟ پرندے کا گوشت چاہتا ہے, تیرے پاس آ گیا. اور تیتر بٹیر کا چاہتا ہے, وہ بھی آ گیا. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ آم چاہتا ہوں, سنترا چاہتا ہوں, مالٹا چاہتا ہوں, انار چاہتا ہوں. رب نے کہا اٹھنا نہیں, اپنے بیڈ سے نہیں اٹھنا, درخت ہی تیرے پاس آ جائے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, جدھر سے توڑے گا وہاں رب فوراً وہاں جوڑے گا. دوبارہ تو کھا لے گا, پرندے کی ہڈیاں دوبارہ پرندہ بن کے اٹھ جائے. یہ اللہ کی جنت ہے. دل چاہتا ہے یہ جنت ملے تو پھر آج کے بعد اچھے عمل کرنے ہیں نا انشاءاللہ. قرآن سے پیار کرنا ہے, نماز سے پیار کرنا ہے, تہجد سے پیار کرنا ہے, اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ہے, نفل پڑھنے ہیں اور دعائیں مانگنی ہے, چلتے پھرتے درود پڑھنا ہے, روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے, لا حول ولا قوت 100 مرتبہ پڑھ جائے, تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ جائے, آیت الکرسی کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں. اور جو بندہ یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, حدیث میں آتا ہے
اس بندے کا رزق ساتوں زمینوں کے تہ کے نیچے بھی ہے، اللہ نکال کے اس بندے کو دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھو گے نا، اللہ نے کتنے تحفے انعامات دیے۔ رب نے فرمایا میں نے مومنوں کو جنت دینی ہے، اس کی نہریں دینی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی ان کو نکالنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ بس وہاں رہنا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، آپس میں جب بات کریں گے جنتی تو سلام سلام کہیں گے، بھئی السلام علیکم، میرا دل کیا کہ میں فلاں بندے کو ملوں، وہ بھی آ جائے گا، راستے میں ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم، وہ بھی کہے گا وعلیکم السلام، وہ کہے گا السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام۔ یہی پوری جنت میں یہی سلام 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 کا تحفہ ہوگا جنتیوں کا آپس میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔